آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک مدعا کافی گرم ہے کہ میسنجر آف گاڈ نام کی ایک فلم ہندوستان میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. ہمارے لوگوں کی جانکاری میں جب آیا تو پردھان منتری کے نام جاپن بھی دیا گیا اور مانگ کی گئی کہ اس فلم کو ہندوستان میں ریلیز ہونے سے روکا جائے. لیکن اس فلم کے حوالے سے مجھے یہ خیال ہوا کہ اس فلم کی سلسلے میں 2015 میں شاید یہ لوگ ایران سے اس فلم کو خرید کے لائے تھے. بڑا گروپ تھا اور ہندوستان میں بہت اعلیٰ پیمانے پہ اس فلم کی ریلیز کا پروگرام بنایا گیا تھا. لیکن وہ شریف اور اچھے لوگ تھے. انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور مجھ جیسے اور بھی کئی لوگوں سے رابطہ کیا اور ان لوگوں کو بلایا اور انہوں نے درخواست کی کہ ایک بار اس فلم کو دیکھ لیں. اگر اجازت دی جائے گی تو اس فلم کو ہندوستان میں ریلیز کیا جائے گا. تو ان کی درخواست پہ ہم نے بمبئی میں شو کیا گیا اور ذمہ دار لوگوں نے اس فلم کو دیکھا اور یہ طے کیا کہ اس فلم کو ریلیز کیا جانا کسی بھی حالت میں مناسب نہیں ہے. اور میں بہت اس بات سے خوش ہوا کہ ہم لوگوں نے صرف ایک بار ان سے کہا، جو کروڑوں روپیہ اس فلم کو ریلیز کرنے کے لیے اور خرید کے لانے میں جو خرچ کر چکے تھے، ہمارے ایک بار منع کرنے سے انہوں نے بلا چوں چارہ فوراً بات کو مان لیا اور ریلیز کرنے سے انکار کر دیا. اور وہ فلم آج بھی اس فلم کے اختیارات انہی لوگوں کے پاس ہیں. تو میرے جب یہ جانکاری میں آیا کہ اس فلم کو دوبارہ سوشل میڈیا پہ ریلیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈان نام کی کوئی کمپنی ہے جو اس کا ٹریلر بھی دکھایا جا رہا تھا اور تاریخ شاید اس کی 21 جولائی ریلیز کی تاریخ انہوں نے ڈکلیئر کی تھی. تو میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جن لوگوں نے اس فلم کی بات کی تھی. آج میری ان لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ یقین دہانی کی کہ اس فلم کے اختیارات ہندوستان میں ریلیز ہونے کے ان کے پاس ہیں، ان کی ملکیت ہے اور کوئی بھی دوسری کمپنی اسے کسی بھی حالت میں ریلیز نہیں کر سکتی. میرے کہنے پر انہوں نے ڈان کمپنی کو لیگل نوٹس بھی جاری کر دیا کہ آپ نے کس کی اجازت سے یہ ٹریلر جاری کیا اور کس کی اجازت سے ریلیز کی تاریخ ڈکلیئر کی. تو ان کو لیگل نوٹس جاری ہو گیا ہے، پورٹل پہ سے وہ ساری تفصیل ہٹا بھی دی گئی ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں، مسلمانوں میں جو میں نے بے چینی دیکھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کروں. ان لوگوں نے مجھے یقین دہانی کی ہے کہ اس فلم کو بلا اجازت اور بلا مشورے کے کسی بھی حالت میں ہندوستان میں ریلیز نہیں کیا جائے گا. تو حکومت سے مانگ کرنا، اصل میں جو مالک ہے ان سے بات ہو گئی ہے اور ہندوستان میں اس فلم کے اختیارات جن لوگوں کے پاس ہے، خاص طور سے میری ابھی جمیل احمد صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی نوبت آتی ہے تو ایک بار پھر رائے مشورہ کیا جائے. ہندوستان میں بہت اعلیٰ پیمانے پہ ریلیز کا پروگرام تھا اور پورے ہندوستان کے تمام شہروں میں اس کو ریلیز کیا جانا تھا، سنیما ہالس میں. ہمارے ایک بار منع کرنے سے ان لوگوں نے بات کو مان لیا اور آج تک وہ فلم ڈبوں میں بند ہے، اس کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے. تو ہندوستان میں جس کمپنی کے پاس اس فلم کے اختیارات ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس فلم کو ہندوستان میں ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور انہوں نے جن لوگوں نے یہ پرچار کیا تھا ان کو بھی لیگل نوٹس جاری کر دیا ہے. انہوں نے بھی اپنے پورٹل پہ سے تمام چیزیں ہٹا دی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو
یہ فلم اب ہندوستان میں ریلیز نہیں ہونے جا رہی ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے اور یہ فلم ریلیز کی جاتی ہے تو یقیناً مسلمانوں میں جو میں نے بے چینی دیکھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اس بے چینی کی وجہ سے ہی یہ فلم ریلیز نہیں ہو سکے گی، اور جن پر یہ فلم بنائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ توہین کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے. ہم کسی بھی قیمت پر اس قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم نے ایک کوشش کی ہے اور یقین ہے کہ وہ فلم اب ریلیز نہیں ہوگی. میں وعدہ کرتا ہوں اپنے قوم سے، اپنے تمام لوگوں سے کہ اس فلم کے متعلق فکر مند ہو. یہ تو فلم شاید میرے خیال سے 20 سال پہلے بنی ہے. 2015 میں تو یہ لوگ ہندوستان کے لیے اس کے اختیارات خرید کے لائے تھے اور مشورہ ہوا اور ان لوگوں کو منع کیا گیا تو انہوں نے مان لیا، حالانکہ ان کے کروڑ روپے خرچ ہو چکے تھے. میں ان کا احسان مند ہوں کہ ہمارے ایک بار منع کرنے سے ان لوگوں نے ہماری بات کو عزت دی اور اس فلم کو، جبکہ اے آر رحمان ہندوستان کے ایک بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے عقیدت میں، نو مسلم ہیں، ان کو زیادہ اسلام کی جانکاری نہیں ہے، لیکن عقیدت میں صرف کہ حضور کا نام آیا اور ہم حضور کے نام پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو حضور کے نام کی اگر کوئی فلم بنی ہے تو اس میں اگر میوزک دینا ہے تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، ہم میوزک دیں گے. تو انہوں نے بڑے شوق سے اس فلم کا میوزک، جو ہندوستان میں ڈبنگ ہوئی ہے اس فلم کی، تو اس میں میوزک اے آر رحمان نے عقیدت کے ساتھ دیا ہے. ان کو جانکاری نہیں تھی، تو ان کی عقیدت اپنی جگہ ہے. اور لیکن اس فلم پہ جو بھاری اخراجات لوگوں نے ہندوستان میں ریلیز کرنے کے لیے کیے تھے، ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے، میں ان کے لیے افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اور انہوں نے جس محبت سے اور مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھ کے اس فلم کی ریلیز کا ارادہ ختم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھرپائی، اس نقصان کی بھرپائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی اور شکل میں ان کی ہو جائے گی انشاءاللہ.